السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ویلاگ بہت ہی دلچسپ اور منفرد ہے۔ یہ ویلاگ ہے اس ہستی کے بارے میں جسے مدھو بالا کے نام سے ساری دنیا جانتی ہے۔ یوں تو اس مسلمان اداکارہ کے انتقال کو تقریباً 56 سال ہو چکے ہیں، مگر دنیا آج بھی انہیں نہیں بھولی۔ وہ مسلمان گھرانے کی چشم و چراغ تھیں، اور حسن و بہجت بھی تو میراث مسلمان کی ہے۔ حسن آدم ہے مسلمانوں کی زیبائی سے، ہے کوئی آگے مدھو بالا کی رعنائی سے۔ لاجونتی حیا آمیز مدھو بالا ہے، حسن ہے اور مسلمان ہے سو دو بالا ہے۔ آج کے اس چلبلے اور تعجب آمیز ویلاگ میں ہم ان 100 حقائق کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے جو مدھو بالا کی زندگی کا پورا احاطہ کرتے ہیں۔ تو آئیے فیکٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں کہ ان کا پورا نام ممتاز جہاں بیگم دہلوی تھا۔ آپ 14 فروری 1933 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد گرامی کا نام عطا اللہ اور والدہ کا نام عائشہ بیگم تھا۔ ان کے ابا کا اصل تعلق پشاور KPK سے تھا اور وہ ایک پختون خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، اگرچہ وہ دہلی میں پیدا ہوئیں۔ 11 بہن بھائیوں میں سے ان کا نمبر 5واں تھا۔ ان کے خاندان کا تعلق KPK کے یوسف زئی قبیلے سے تھا۔ مدھو بالا کا زیادہ تر بچپن دہلی میں گزرا۔ ان کے والد عطا اللہ امپیریل ٹوبیکو کمپنی میں ملازم تھے۔ جب ان کی ملازمت ختم ہوگی تو وہ بمبئی چلے آئے۔ شروع میں ان کا خاندان کافی غریب تھا اور بمبئی میں بامبے ٹاکیز اسٹوڈیو کے قریب ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتی تھیں۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر ہی میں اداکاری شروع کر دی تھی اور ان کا پہلا نام بیبی ممتاز تھا۔ انہوں نے 9 سال کی عمر میں پہلی فلم میں کام کیا۔ مسلمان ہونے کے ناطے ان کے والد محترم جناب عطا اللہ اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھتے تھے اور انہیں زیادہ سوشل نہیں ہونے دیتے تھے۔ وہ پردے اور مشرقی رسم و رواج کے امین تھے اور بہت ہی شفیق تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مدھو بالا بھی اپنے والد کا انتہائی احترام کرتی تھی۔ جناب عطا اللہ مرحوم کے صرف 2 بچوں نے بلکہ بچیوں نے اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی، جن میں سے ایک کا نام زاہدہ اور دوسری کا نام مدھو بھوشن تھا۔ مدھو بالا نے بھی فلم میں آنے کی وجہ سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کی، مگر 17 برس کی عمر میں انہوں نے اسکول جائے بغیر انگلش ایک اداکارہ سوشیلا وائی پٹیل سے سیکھی۔ ان کے 4 بہن بھائی بچپن ہی میں انتقال کر گئے تھے، جبکہ بہنیں کنیز فاطمہ، چنچل، زاہدہ اور الطاف مدھو بھوشن بقید حیات ہیں۔ مدھو بالا کو پشتو بھی آتی تھی کیونکہ ان کی مادری زبان پشتو تھی۔ انہوں نے کم عمری ہی میں ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ وہ غریبوں کے لیے ہسپتال کھولنا چاہتی تھیں، مگر قسمت نے ان کا ساتھ نہ دیا اور وہ عین جوانی ہی میں داغ مفارقت دے گئیں۔ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اچھے وقت میں جب ان کے پاس دولت کی فراوانی تھی تو ایک وقت میں ان کے پاس 18 ایلسیشن کتے بھی تھے۔ جناب عطا اللہ نے مدھو بالا کے ذوق و شوق کو دیکھتے ہوئے انہیں اداکاری کی اجازت دے دی تھی، مگر وہ ان کا پورا خیال رکھتے تھے۔ اب آئیے مدھو بالا کے حسن اور جمال کی طرف، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی نے ان کے اوپر ایک اشرینی نظم بھی لکھی ہے، جس کے 1-2 شعر آپ کی نظر۔ قد آدم میں تیرے حسن کی امثال نہیں، تجھ سا ممتاز جہاں میں پری تمثال نہیں۔ اس شعر میں ان کے اصل نام ممتاز جہاں کو استعمال کیا گیا ہے۔ مارلن منرو کے سنڈریلا کے وینس القاب، تو تھی خوش روئی وروداری کی انمول کتاب، سارے عالم میں تیرے حسن کا کیا چرچا تھا، چاند دزدیدہ نگاہوں سے تجھے تکتا تھا۔ مدھو بالا کو مارلن منرو سے تشبیہ دی جاتی ہے، دونوں کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، یعنی دونوں جوانی ہی میں دنیا سے پردہ کر گئیں۔
مدھوبالا کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی، جسے میوزیکل قرار دیا جاتا ہے۔ ان کے والد محترم نے ایک روایتی باپ کا کردار ادا کیا اور اپنی بچیوں کا خوب خیال رکھا۔ انہوں نے فلموں میں کام کرنے کی اجازت تو دی، مگر زیادہ پارٹیوں میں مدھوبالا کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ مدھوبالا کو زیادہ تر صحافیوں سے بھی دور رکھتے تھے، مگر ایک باپ کی حیثیت سے ان کا کردار عظیم اور تاریخی تھا۔ کیا یہ کم تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو اداکاری کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ بنیادی طور پر پختون تھے اور پختون رسم و رواج میں بیٹیوں کو زیادہ ایکسپوز نہیں کیا جاتا۔ مدھوبالا منکسر المزاج تھیں اور مغرور تو بالکل نہیں تھیں۔ ان کا سرخ و سفید رنگ اس قدر جاذب نظر تھا کہ جب وہ سرخ رنگ کی گلوری کھاتی تو سرخ رنگ حلق تک اترتا دکھائی دیتا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ اس قدر حسین تھیں کہ کیمرہ ان کے حسن کو صحیح طور سے دکھا ہی نہیں پایا۔ ایک خلقت ان کے حسن کا دیوانہ تھی، شاید اسی لیے لوگوں کے ہجوم سے بچنے کے لیے وہ باہر جاتے ہوئے برقع پہنا کرتی تھیں۔ فلموں میں آنے سے پہلے ہی وہ فلم دیکھنے کی بہت شوقین تھیں اور اپنے پسندیدہ ایکٹ کو اپنی والدہ کے سامنے پرفارم کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ وہ ڈانس کی بھی شوقین تھیں۔ انہوں نے بمبئی میں جو گھر کرائے پر لیا اس کا نام تھا عریبین ولا۔ ان کے پاس 5 گاڑیاں تھیں: بیوک، شیورلیٹ، اسٹیشن ویگن، ہل مین اور ٹاؤن اینڈ کینڈی۔ بے اعتبار حسن انہیں انڈین سینما کی وینس بھی کہا جاتا تھا اور کوئی سنڈریلا بھی کہتے تھے۔ 9 برس کی عمر میں 1942 عیسوی میں آپ نے بسنت نامی فلم میں کام کیا۔ یہ ان کی پہلی فلم تھی۔ 1947 عیسوی میں انہیں پہلا مرکزی کردار نیل کمال نامی فلم میں ملا۔ ان کا نام مدھوبالا دیویکا رانی نے رکھا تھا، جو خود بھی ایک اداکارہ تھیں۔ 1949 میں محل نامی فلم سے انہیں بڑا بریک تھرو ملا۔ انہوں نے 22 سالہ کیریئر میں 70 فلموں میں کام کیا۔ دلیپ کمار کے علاوہ انہوں نے راج کپور، دیو آنند کے ساتھ بھی کام کیا۔ ان کی سب سے مشہور فلم مغل اعظم ہے، جس میں انہوں نے انارکلی کا کردار ادا کیا۔ 1958 عیسوی میں بنی فلم چلتی کا نام گاڑی میں ان کی مزاحیہ کرداری کو بہت سراہا گیا۔ انہیں بھارت کی فلم انڈسٹری کی سب سے حسین اداکارہ مانا جاتا ہے۔ مدھوبالا اپنے لباس اور اسلامی شناخت کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں۔ وہ اس قدر حسین و جمیل تھیں کہ انہیں بہت ہی کم میک اپ لگانا پڑتا تھا۔ 1958 عیسوی کی فلم کالا پانی اور 1958 عیسوی کی فلم ہورا برج نے انہیں مزید شہرت سے نوازا۔ وہ کردار کے لحاظ سے بہت اچھی شہرت رکھتی تھیں۔ 1950 کی دہائی میں تقریباً 10 سال تک انہوں نے فلم انڈسٹری پر بلا شرکت غیر راج کیا اور انہیں اس دور میں سب سے زیادہ معاوضہ ملا کرتا تھا۔ فلم نیل کمال میں انہوں نے راج کپور کے مقابل کام کیا۔ وہ 1942 سے 1964 عیسوی تک فلمی دنیا میں کام کرتی رہیں۔ مغل اعظم کے آصف کی ہدایت کاری میں بنی تھی۔ مغل اعظم میں ان کی اداکاری کو عظیم ترین اداکارانہ کارکردگی کہا گیا ہے۔ مغل اعظم کے بننے میں 10 سال لگے تھے۔ اپنی بیماری کے دوران انہوں نے سینکڑوں بار مغل اعظم دیکھی۔ ان کی کچھ مقبول عام فلموں میں دلاری 1949، قصور 1950، ترانہ 1951، بادل 1951، مسٹر اینڈ مسز 55، ہورا برج، چلتی کا نام گاڑی، برسات کی ایک رات مشہور ہیں۔ 1953 عیسوی میں انہوں نے اپنا ذاتی پروڈکشن ہاؤس قائم کیا، جس کا نام مدھوبالا پرائیویٹ لمیٹڈ تھا۔ 1955 عیسوی میں انہوں نے سوشل فلم ناتا کے نام سے ریلیز کی، جس میں خود بھی کام کیا۔ 1958 عیسوی کی فلم کالا پانی میں ایک صحافی کا کردار ادا کیا، جبکہ ان کی آخری فلم جو ریلیز ہوئی وہ 1971 میں جوالا تھی۔ یہ فلم ان کے مرنے کے بعد ریلیز ہوئی۔
کہتے ہیں کہ مدھوبالا 7 برس کی تھیں تو آل انڈیا ریڈیو پر گانے گاتی تھیں۔ ریڈیو پر ہی بمبئی ٹاکیز کے مینیجر چنی لال کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ان کے والد کو کہا کہ وہ بمبئی میں جا کر مدھوبالا کو فلموں میں کام دلائیں گے۔ شروع میں انہوں نے ایک ساتھ 24 فلمیں سائن کی تاکہ معاشی مشکلات کو کم کر سکیں۔ کمال امروہوی کی فلم محل ایک ہارر مووی تھی جس میں مدھوبالا نے اداکاری کی اور فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ انہوں نے 1955 عیسوی میں جو فلم بنائی تھی جس کا نام تھا ناتا، اس میں ان کی بہن چنچل نے بھی کام کیا، مگر یہ فلم ناکام ہوئی اور مالی نقصان کو پورا کرنے کے لیے انہیں اپنا بنگلہ قسمت بیچنا پڑا۔ انہوں نے شیری فرہاد نامی رومانوی فلم میں بھی کام کیا۔ ان کی فلم گیٹ وے آف انڈیا میں ان کی اداکاری کو اچھا مانا گیا ہے۔ فلم مغل اعظم کے لیے مدھوبالا نے اس وقت 3 لاکھ روپے لیے۔ اس فلم کے لیے انہیں بھاری زنجیروں میں بھی مکفل رہنا پڑا اور کئی دن فاقہ کرنا پڑا۔ اس فلم کی شوٹنگ 10 سال چلی اور مئی 1959 میں فلم مکمل ہوئی۔ فرینک کیپرا نامی ایک پروڈیوسر نے انہیں ہالی ووڈ میں اداکاری کی پیشکش کی جسے ان کے والد نے ٹھکرا دیا۔ مدھوبالا کی مزاحیہ فلموں میں ہاف ٹکٹ بھی شامل ہے۔ افسوس یہ ہے کہ مدھوبالا کو بہترین اداکارہ ہونے کے باوجود کسی خاص ایوارڈ سے نہیں نوازا گیا۔ وہ اپنی مشہور زمانہ فلم مغل اعظم کی بدولت فلم فن فیئر ایوارڈ کے لیے نامزد ضرور ہوئیں، مگر انہیں ایوارڈ پھر بھی نہیں ملا۔ انہوں نے اپنی پروڈکشن کمپنی کے زیر اہتمام صرف 3 فلمیں پروڈیوس کی۔ مغل اعظم کے فوراً بعد ان کی فلم برسات کی رات بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی۔ مدھوبالا کھل کر خیرات کرتی تھیں۔ انہوں نے 1962 عیسوی میں فلم اینڈ ٹیلی ویژن انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا کو ایک کیمرہ کرین عطیے میں دی جو آج تک فعال ہے۔ مینا کماری ان کے بچپن کے دوستوں میں سے تھیں۔ بیماری کے بعد جب 1966 عیسوی میں وہ کچھ بہتر ہوئیں تو فلم چالاک کو مکمل کرنے آئیں، مگر کیمرے کے سامنے بے ہوش ہو گئیں، جس وجہ سے فلم کبھی مکمل نہیں ہو سکی۔ شمی کپور مدھوبالا کے بارے میں قسم کھا کر کہتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ حسین لڑکی آج تک نہیں دیکھی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کے ساتھ اداکاری کرتے ہوئے وہ اپنے ڈائلاگ تک بھول جاتے تھے۔ 1951 عیسوی میں فلم ترانہ کے دوران دلیپ کمار سے ان کا عشق پروان چڑھا جو تقریباً 9 سال تک جاری رہا۔ قریب تھا کہ ان کی شادی ہو جاتی، مگر ایک فلم نیا دور کے دوران دلیپ کمار اور ان کے والد کا جھگڑا ہو گیا۔ دراصل یہ معاملہ عدالت میں پہنچ گیا تھا کیونکہ ان کے والد کو، جو اپنی بچیوں کا بہت خیال رکھتے تھے، انہیں اس نیا دور فلم کی لوکیشن پر سخت اعتراض تھا کیونکہ وہاں خواتین اداکاروں سے پہلے بدتمیزی ہو چکی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ اس لوکیشن کو تبدیل کر دیا جائے۔ دلیپ کمار نے عدالت میں ان کے خلاف بیان دیا جس کا انہیں قلق تھا۔ فیصلہ آنے کے بعد مدھوبالا نے دلیپ کمار سے صرف اتنا کہا کہ وہ ان کے والد کو محض سوری کہہ دیں، مگر دلیپ کمار اس بات پہ نہیں مانے۔ لامحالہ چونکہ ان کے والد عطا اللہ ایک شفیق والد تھے، ایک مثالی والد تھے اور انہوں نے مدھوبالا کا بہت خیال رکھا تھا اور اس کے کیریئر کو پروان چڑھانے میں اس کی بہت مدد کی تھی، اس لیے مدھوبالا اپنے والد کے خلاف نہیں جا سکتی تھی۔ وہ ایک مثالی فرمانبردار بیٹی بھی تھی۔ دلیپ کمار سے بریک اپ کا مدھوبالا کو بھی بہت دکھ تھا اور وہ روتی رہتی تھی۔ 16 اکتوبر 1960 عیسوی میں ان کی کشور کمار سے شادی ہوئی۔ اس وقت تک معلوم ہو چکا تھا کہ مدھوبالا کے دل میں سوراخ ہے۔ کشور کمار شادی کے بعد انہیں لندن لے کے گئے جہاں ان کا علاج معالجہ کرانے کی کوشش کی گئی، مگر ڈاکٹروں نے اس وقت کے مطابق بتایا کہ وہ صحتیاب نہ ہو سکیں گی۔ کشور کمار کہتے ہیں کہ انہوں نے مدھوبالا کی عدالت کے دوران ان کا پورا ساتھ دیا اور ان کا بڑا خیال رکھا، مگر وہ چونکہ اپنے شوز کے سلسلے میں بہت مصروف تھے، اس لیے بسا اوقات وہ 2 ماہ تک گھر نہیں آتے تھے اور مدھوبالا اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ کشور کمار نے ان سے شادی کے لیے اسلام قبول کر لیا تھا، مگر ان کی بہن مدھو بھاشن کے مطابق وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ 1960 عیسوی میں مغل اعظم کے سیٹ پر سابق وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم ان سے ملنے آتے تھے اور ان کی اداکاری دیکھنے کے لیے آتے تھے، مگر اس سے زیادہ ان کے تعلق کی تصدیق نہیں ہوئی۔
مدھوبالا ایک اچھی بیٹی ہی نہیں، ایک اچھی مسلمان بھی تھی۔ ان کی اس سے پہلے پریم ناتھ نامی اداکار سے 6 ماہ منگنی چلی، مگر انہوں نے ہندو مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے منگنی ٹوٹ گئی۔ 1950 عیسوی میں یہ تشخیص ہوئی کہ مدھوبالا کے دل میں سوراخ ہے، جسے طبی اصطلاح میں وینٹریکولر سیپٹل ڈیفیکٹ یا VSD کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں VSD کے لیے ہارٹ کی سرجری عام نہیں ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ مدھوبالا کا مرض کافی دیر سے تشخیص ہوا تھا، اس لیے ڈاکٹر ان کی نارمل زندگی کی امید نہیں رکھتے تھے۔ بیماری کی وجہ سے وہ زیادہ طویل ہوائی سفر بھی نہیں کر سکتی تھیں اور سیٹ پر کولیپس بھی کر جاتی تھیں۔ آخری سالوں میں انہیں ہر ہفتے بلڈ ٹرانسفیوژن دی جاتی تھی۔ آخری عمر میں وہ کئی ماہ بستر ہی پر موقوف ہو کر رہ گئی تھیں اور انہیں جرقان بھی ہو گیا تھا۔ جب انہیں کھانسی کے ساتھ خون آنا شروع ہوا تو تب پتہ چلا کہ انہیں دل کی بیماری VSD ہے۔ شادی کے بعد کشور کمار انہیں علاج کے لیے لندن لے کے گئے، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے مرض کی سنگینی اور زیادہ زندہ نہ رہ سکنے کے بارے میں بتایا۔ 22 فروری 1969 عیسوی کو انہیں دل کا دورہ پڑا اور 23 فروری 1969 عیسوی کو وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئیں۔ انہیں بمبئی کے جوہو مسلم قبرستان میں دفنایا گیا، مگر 2010 میں مدھوبالا، محمد رفیع اور ساحر لدھیانوی کی قبروں اور مزارات کو گرا دیا گیا اور بقایا آثار کو نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا۔ ان کی ذاتی ڈائری کو بھی ان کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا تھا۔ ان کی قبر پر لوگوں کا اور پرستاروں کا تانتا بنا رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ لطیف نامی ایک شخص ہر سال ان کی قبر پر سرخ گلاب رکھتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد مارچ 2008 عیسوی میں انڈین پوسٹ آفس نے ان پر ڈاک کا ایک ٹکٹ کا اجرا بھی کیا۔ 2017 عیسوی میں دہلی کے مادام تساؤ میوزیم میں ان کا مجسمہ رکھا گیا، جسے بعد میں لندن لے جایا گیا۔ 1951 عیسوی میں لائف میگزین نے ان کی تصویر سرورق پر شائع کی۔ ان پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جبکہ شعراء نے نظمیں بھی لکھی ہیں۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی نے ان پر ایک اشرینی نظم بھی لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی نے ان پر ایک گانا بھی کمپوز کیا، جو YouTube پر موجود ہے۔ 2019 عیسوی میں گوگل نے ان پر ایک ڈوڈل بھی بنایا۔ ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی کے علاوہ یونانی کمپوزر سٹیلیوس کازانزیڈس نے بھی ایک گانا مدھوبالا پر بنایا تھا۔ مدھوبالا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ شاعری کے علاوہ مصوری میں بھی دلچسپی رکھتی تھیں اور انہیں باغبانی کا بھی شوق تھا۔ دنیا بھر سے انہیں ڈاک آتی تھی اور پرستار خط لکھتے تھے۔ دلیپ کمار کے مطابق وہ واحد اداکارہ تھی جس کو دیکھنے کے لیے لوگ ہجوم در ہجوم جمع ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔